لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون صدق الله العظيم لا یؤاخذکم اللہ اللہ تمہاری پکڑ نہیں کرتا باللغو فی ایمانکم تمہاری بےہودہ قسموں میں ولیکن اور لیکن یؤاخذکم وہ تمہاری پکڑ کرتا ہے بما عقدتم الایمان اس کے ساتھ کہ تم پختہ ارادہ کرو قسموں کا فکفارتہ پس اس قسم کا کفارہ اطعام کھانا کھلانا ہے 10 مساکین 10 مسکینوں کو من اوسط درمیانہ کھانا ما تطعمون جو تم کھلاتے ہو اہلیکم اپنے گھر والوں کو او کسوتہم یا ان کو کپڑا پہنانا ہے او تحریر رقبہ یا ایک غلام کا آزاد کرنا ہے فمن لم یجد پس جو کوئی نہ پائے فصیام پس روزے ہیں 3 ایام 3 دنوں کے ذالک کفارۃ ایمانکم یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا اذا حلفتم جب تم قسم اٹھا لو واحفظوا اور تم حفاظت کرو ایمانکم اپنی قسموں کی کذالک یبین اللہ اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے لکم تمہارے لیے آیاتہ اپنی آیتوں کو لعلکم تاکہ تم تشکرون شکر ادا کرو یہ آج کے درس کی ایک آیت کریمہ ہے اس آیت کریمہ کا پچھلی آیات کے ساتھ ربط تعلق یہ ہے کہ پچھلی آیت کریمہ میں اللہ کا ارشاد تھا کہ جن چیزوں کو اللہ نے حلال فرمایا ہے ان کو تم اپنے اوپر حرام قرار نہ دو اس کی چند شکلیں بیان کی گئیں اس میں سے ایک شکل یہ تھی کہ قسم اٹھا کے کسی چیز کو اپنے لیے حرام کر دینا یا یوں کہنا کہ فلاں چیز میرے لیے حرام ہے عام چیزوں کے بارے میں بیوی کے علاوہ اگر یہ بات کہتا ہے کہ فلاں چیزیں میرے لیے حرام ہے تو یہ قسم ہی ہوگی اور اس کو چاہیے کہ وہ چیز اگر حلال ہے اور شریعت نے اس کو اجازت دی ہے کہ وہ استعمال کرے تو اس کو چاہیے کہ اپنی قسم کو توڑے اور قسم کا کفارہ ادا کرے اس کی ایک مثال کل کے درس میں بیان ہوئی کہ ایک موقع پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خصوصی بات کی وجہ سے شہد کو اپنے اوپر حرام قرار دے دیا پھر اللہ نے آیات کریمہ میں فرمایا لما تحرم ما احل اللہ لک جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال قرار دیا ہے آپ اس کو اپنے لیے حرام قرار کیوں دیتے ہیں قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم اللہ نے آپ کے لیے فرض فرمایا لازم فرمایا کہ آپ اپنی اس قسم کو توڑ دیں چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم توڑ دی یعنی اس شہد کو کھایا اور اس کے بعد اس قسم کا کفارہ ادا کر دیا ایک صحابی نے مرغی کو دیکھا کہ وہ غلاظت کھا رہی تھی چونچ مار رہی تھی اس میں انہوں نے قسم اٹھا لی کہ یہ ناپاکی کھاتی ہے میں آئندہ کبھی بھی مرغی نہیں کھاؤں گا جب یہ مسئلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک آیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ اپنی قسم کو توڑ دیں اور قسم کا کفارہ ادا کر دیں مرغی اللہ نے حلال فرمائی ہے وہ استعمال کر سکتے یہی حکم آج بھی ہے ترمذی شریف کی روایت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حلف علی یمین جس نے کوئی قسم اٹھا لی فرآ غیرہا خیرا منہا پھر اس نے دیکھا اس کا غیر اچھا ہے تو فلیأت بالذی هو خیر ولیکفر عن یمینہ اس کو چاہیے کہ جس چیز کے بارے میں اس نے قسم اٹھائی تھی
وہ اپنی قسم کو توڑے اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کرتے. مثلا اس نے کہا فلاں آدمی میں اس سے بات نہیں کروں گا، پھر اس کو سمجھ آئی نہیں یہ تو درست آدمی ہے، صحیح انسان، اچھا انسان ہے، اس کو چاہیے بات کرے اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کرے. فلاں طرف میں سفر نہیں کروں گا، قسم اٹھا لی، پھر سوچا اس طرف تو مجھے سفر کرنا چاہیے، میرے لیے سفر اچھا ہے، اس کو چاہیے وہ سفر کرے اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کر دے. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک. بہرحال ان آیات کریمہ میں اللہ نے قسم اور قسم کی بعض قسموں کو اور اس کے کفارے کو بیان کی ہے. قسم کا لغوی معنی ہے اپنی بات کو پختہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ذات پہ قسم اٹھانا، اس کو بحیثیت گواہ کے، بحیثیت قوت طاقت کے لانا کہ اپنی میں اس بات میں سچا ہوں، دوسرے کو یقین دلانے کے لیے تاکہ اس کو یقین آ جائے کہ جو میں بات کر رہا ہوں میں اپنی بات میں سچا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک ہے کہ جو بھی قسم اٹھائے وہ صرف اللہ کی قسم اٹھائے، نہ اپنے باپوں کی قسم اٹھاؤ، نہ اپنی ماؤں کی قسم اٹھاؤ، نہ شریکوں کی قسم اٹھاؤ، بلکہ جب بھی قسم اٹھاؤ سچی قسم اٹھاؤ اور اللہ کی قسم اٹھاؤ. من احلف بغیر اللہ فقط اشرک، جس نے اللہ کے غیر کی قسم اٹھائی اس نے شرک کیا. مجھے تیری عزت کی قسم، مجھے تیرے سر کی قسم، مجھے تیرے والدین کی قسم، تیرے قوم کی قسم، تیرے قبیلے کی قسم، فلاں چیز کی قسم، یہ کسی طور پر بھی معتبر نہیں. قسم اٹھائے تو صرف کس کی قسم اٹھائی جی؟ اللہ کی. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم. اور جب بھی قسم اٹھائے تو سچی قسم اٹھائے. دوسری بات، قسم کی 3 قسمیں. پہلی قسم یمین لغو، جس کا ذکر اس آیت کریمہ میں آیا، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تمہاری لغو قسم میں پکڑ نہیں کرتا، گرفت نہیں کرتا، نہ دنیا میں نہ آخرت. یمین لغو کیا ہے؟ لغو کا معنی ہے فضول قسم، بیکار قسم. اور اس کی 2 شکلیں. پہلی شکل یہ بغیر سوچے سمجھے سبقت لسانی کی وجہ سے زبان پہ قسم آ جائے. ایک آدمی کرایہ دے رہا تھا، دوسرے نے بھی دینا تھا، ایک نے کہا اللہ کی قسم آپ نہیں دیں گے، قسم سے آپ نہیں دیں گے. یہ جو بغیر سوچے سمجھے تیزی کے ساتھ منہ سے یہ بات نکل گئی، قسم سے یہ یوں نہیں کروں گا، یوں نہیں کروں گا، بغیر ارادے کے نیت کے، یہ یمین لغو ہے. اس پہ کوئی پکڑ نہیں، کوئی گرفت نہیں. لیکن کوشش کرے کہ سبقت لسانی کی وجہ سے بھی اس طرح کی بات زبان سے نہ نکلے. اس کی دوسری شکل یہ کہ ایک آدمی کو یقین ہے کہ میں اپنے دعوے کے اندر، بات کے اندر سچا ہوں، اور اس نے بات کی اور اس پہ قسم اٹھا لی، حقیقت کے اندر وہ جھوٹا تھا. اس کو بھی یمین لغو کہا جاتا ہے، کیونکہ اس نے اللہ کے نام کی کوئی ناقدری نہیں کی. یہ تو یہ سوچ رہا تھا کہ میں جو اللہ کو گواہ بنا رہا ہوں اور اس پہ حلف اٹھا رہا ہوں، میں 100% سچا ہوں. مثلا کوئی چیز اس نے آتے ہوئے دیکھی، اس کو یقین ہو گیا کہ یہ گاڑی ہے، اس نے قسم اٹھا لی، اللہ کی قسم گاڑی آ چکی. حقیقتاً وہ کوئی جانور تھا، گاڑی نہیں تھی. یہ اپنے ذام کے اندر گمان کر رہا تھا میں سچا ہوں، حالانکہ جھوٹ ہے. تو اس نے کوئی ناقدری نہیں کی، لہٰذا اللہ اس پہ کوئی پکڑ نہیں کرتے. نہ دنیا کا گناہ ہے، نہ آخرت کا گناہ ہے، نہ اس قسم میں کفارہ ہے. ہمیں آواز آئی اس طرح کہ گویا کہ بارش ہو رہی ہے، ہم میں سے کسی آدمی نے قسم اٹھا لی، اللہ کی قسم بارش ہو رہی ہے. لیکن جب حالات کی تحقیق ہوئی، پتہ چلا کہ وہ پرنالہ نہیں بہہ رہا تھا، بلکہ وہ تو کسی دوسری طرف سے پانی گر رہا تھا، ٹینکی کا پانی یا کوئی اور پانی. تو اس پہ یقیناً اس کی کوئی گرفت پکڑ نہیں. دوسری قسم قسم کی، اس کو یمین غموس کہا جاتا ہے. غموس کا مطلب غوطہ لگانا اور کسی چیز کے اندر مکمل طور پر اس کو داخل کر دیں. غمس یا یمین غموس یہ ہے جان بوجھ پہ، دیدہ دانستہ، ماضی میں جو کام ہو چکا ہے یا نہیں ہوا اس پہ جان بوجھ کے جھوٹ بولتے ہوئے اللہ تعالیٰ جل شان کی ذات عالی کو گواہ بنا دے. نماز نہیں پڑھی اس نے مثلا عصر کی، اور وہ یہ کہہ رہا ہے اللہ کی قسم سے میں نے عصر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی ہے. یہ 100% جھوٹ ہے. یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکبائر الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وقتل النفس والیمین الغموس. 4 بڑے گناہوں کو شمار فرمایا. کبیرہ گناہوں میں سے شرک کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، جھوٹی قسم اٹھانا،
الکبائر الاشراک باللہ و حقوق الوالدین و قتل النفس، کسی جان کا قتل کرنا، یہ 4 گناہ، ان میں سے ایک یمین غموس بھی ہے، یعنی جھوٹی قسم اٹھانا، یہ کبیرہ گناہوں میں سے بڑا گناہ، ایسے شخص کو جہنم میں داخل کیا جائے گا، میری آپ کی اللہ حفاظت فرما دے۔ دنیا میں پکڑ تو نہیں، یعنی دنیا میں کفارہ نہیں، لیکن یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ دنیا کا وبال یا گناہ کفارہ ہلکا ہے اور آخرت کا بہت زیادہ۔ کبھی بھی جھوٹی قسم نہ اٹھائیے، چاہے جتنا بھی نقصان ہو جائے، یہ نیت کر لیں، ارادہ کر لیں، جھوٹ کی بدترین قسم ہے کہ انسان جھوٹی گواہی دے یا جھوٹی قسم اٹھائے۔ اپنے گھر والوں کو سمجھانا، متعلقین کو سمجھانا۔ بعض اوقات جو حضرات مسائل پوچھنے کے لیے آتے ہیں کہتے ہیں بہت خوشیاں تھیں، اب بڑی پریشانیاں، بڑی خوشحالیاں تھیں، اب بڑی بدحالیاں ہیں، بہت آرام سکون تھا، اب بہت بے چینی ہے۔ جب حالات کی آگاہی ان سے لی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس نے جھوٹی قسم اٹھائی، اللہ کے نام کی ناقدری کی، اور یہ اس گناہ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ تو یہ بدترین شکل ہے، اس کی وجہ سے بعض اوقات دنیا میں اللہ کی پکڑ، اللہ کی گرفت آ جاتی ہے۔ اللہ میری آپ کی حفاظت فرما دے۔ تیسری قسم وہ یمین منعقدہ، جس کا یہاں بیان ہے اور اس کے کفارہ بھی بیان۔ یمین منعقدہ یہ ہے مستقبل آئندہ کے بارے میں کوئی قسم اٹھانا، فلاں کام کرے گا یا نہیں کرے گا۔ اب اگر وہ جائز کام ہے اور اس نے کہا کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا، ماں باپ کی خدمت نہیں کروں گا، صدقہ نہیں کروں گا، روزہ نہیں رکھوں گا، حج نہیں، اچھے کام، تو اس کی تفصیل تو میں نے عرض کر دی ہے۔ اور اگر وہ برا کام تھا، مثلا اس کا کرنا جائز نہیں تھا، اور اس نے قسم اٹھائی کہ جی میں یوں نہیں کروں گا، مثلا جھوٹ نہیں بولوں گا، جی قسم اٹھا لی آئندہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، ٹھیک ہے، اس کو بچنا چاہیے۔ لیکن پھر بھی کسی وجہ سے اس نے جھوٹ بول دیا تو اس کا یہ والی قسم جو ہے ٹوٹ چکی ہے، یہ منعقدہ۔ اس کو چاہیے جب قسم اس کی ٹوٹ چکی ہے اللہ سے معافی مانگے، دل سے معافی مانگے، اس نے اللہ کے نام کی ناقدری کی ہے، اور اپنی قسم کا کفارہ بھی ادا کرے۔ اس قسم میں جو آئندہ مستقبل کے بارے میں ہے اس پہ کفارہ بھی ہے۔ کفارہ کا لغوی معنی یہ ہے کہ ایک آدمی نے کوئی گناہ کیا، اس گناہ کے بعد کوئی ایسی نیکی کرے کہ وہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے، چھپا دے، اس کو ختم کر دے۔ جیسے پینسل کے ساتھ کوئی چیز لکھی پھر ربڑ کے ساتھ اس کو مٹا دیا۔ اور کفارے کی یہاں 4 شکلیں۔ پہلی شکل یہ ہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں فَكَفَّارَةُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ، کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، درمیانہ کھانا جو اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہیں، اور یہ کھانا صبح شام کا، اس کی رقم بھی دی جا سکتی ہے، اور کچا کھانا بھی دیا جا سکتا ہے، راشن دیا جا سکتا ہے، یہ تینوں شکلیں اس میں جائز ہیں۔ دوسری شکل او کسوتن، یا 10 مسکینوں کو درمیانہ کپڑا پہنانا، جس طرح کا کپڑا خود پہنتے ہیں، سلوار اور قمیص، درمیانہ درجے کا سلوار اور قمیص کا کپڑا اس کو فراہم کر دینا، جو صاحب نصاب نہیں، مسکین ہے، حاجت مند ہے، ضرورت مند ہے، جس پہ زکوٰۃ لگتی ہے اس پہ کفارہ بھی لگتا ہے۔ تیسری شکل غلام آزاد کرنا۔ اس زمانے میں ساری دنیا سے الحمدللہ یہ رواج ختم ہو گیا، لیکن اس زمانے میں یہ سارے مذاہب میں تھا، یہ نہیں کہ اسلام میں تھا تو باقی کسی دوسرے مذہب میں نہیں تھا، یہودیوں میں، عیسائیوں میں، دنیا بھر کے سارے مذاہب میں یہ رواج تھا۔ رفتہ رفتہ یہ سلسلہ الحمدللہ ختم ہو گیا، اور غلاموں کا آزاد کرنا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت فضیلت بیان فرمائی کہ اگر کوئی آدمی غلام آزاد کرتا ہے تو اللہ اس کے ہر عضو کے بدلے میں اس شخص کو جہنم سے آزادی عطا فرما دیتے ہیں۔ تو بہت ثواب کا کام ہے، کفارات میں اس کو رکھا گیا ہے۔ تو تیسری شکل کے غلام کا آزاد کرنا، اللہ فرماتے ہیں فَمَن لَّمْ يَجِدْ، اگر یہ تینوں شکلوں پہ کوئی قادر نہیں، یعنی وہ غریب آدمی، نہ وہ 10 مسکینوں کو صبح شام کا کھانا کھلا سکتا ہے، نہ کپڑا پہنا سکتا ہے، نہ غلام آزاد کر سکتا ہے، فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، تو 3 دن کے روزے رکھنے ہیں۔ اور حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس، سیدنا عبداللہ ابن مسعود اور ابی ابن کعب کی روایت میں ہے متتابعات، یہ روزے لگاتار ہوں گے۔ چنانچہ سب علماء کا اتفاق ہے کہ روزے وقفے سے نہیں رکھے گا۔ قسم کے کفارے میں اگر کوئی روزے رکھنے والا ہے وہ لگاتار رکھے گا، اس میں وقفہ نہیں کرے گا۔ ان 4 کاموں میں سے اب تو تیسرا کام تو ختم ہو گیا، تو 4 کاموں میں سے اب 3 کام باقی۔ ان تینوں کاموں میں سے کوئی شخص ایک کام کر لے،
او کا مطلب یہ ہے ان چاروں میں سے ایک کام لینے ہیں، چار کے چار نہیں کرنے، تو قسم کا کفارہ ادا ہو جائے گا، یہ ہمیشہ یاد رکھیں۔ اور اس کے فوراً بعد اللہ نے فرمایا وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، تم اپنی قسموں کی حفاظت کرو، تم اپنی قسموں کی حفاظت کرو، یہ تمہارے لیے لازم اور ضروری ہے۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے بیان کرتا ہے لعلکم تشکرون، اللہ نے مہربانی فرمائی ہے، غلطی ہو چکنے کے بعد اس کا کفارہ بیان کر دیا، جب تم کفارہ ادا کرو گے، توبہ کرو گے، معافی مانگو گے۔ اور یہ بھی لازم ہے، اگر بندے کا حق ضائع کیا صرف کفارے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ یہ جھوٹی قسم اٹھائی تھی اور دوسرے کو نقصان پہنچایا ہے، آج یہ توبہ کر رہا ہے، تو اس کو چاہیے جو نقصان پہنچایا ہے وہ نقصان پورا کرے، یعنی جھوٹ کے ساتھ کسی کی عزت کو نقصان پہنچایا ہے، جھوٹی قسم کے ساتھ اس سے معذرت کرے، مال کو نقصان پہنچایا مال لوٹائے، اور کسی اعتبار سے اس کا کوئی نقصان کیا تو اس سے معذرت کرنا، معافی مانگنا بھی لازم اور ضروری ہے، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ معاف فرما دیں گے۔ ایک ضروری بات، عام طور پر دیگر چیزوں میں اگر کہا کہ وہ چیز میرے لیے حرام ہے تو وہ قسم شمار ہوگا، لیکن اگر اپنی بیوی کے بارے میں کہتا ہے کہ مجھ پر میری بیوی حرام ہے تو وہ قسم شمار نہیں ہوگی، بلکہ بیوی اس پر حرام ہو جائے گی اور نکاح ٹوٹ جائے گا۔ یہ الفاظ کنایہ ہے، الفاظ کنایہ کہنے کی وجہ سے بیوی کے ساتھ اس کا جو رشتہ ناتا تعلق ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ بہرحال یہاں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قسم کو اور قسم کے کفارے کو بیان کیا ہے۔ ان مسائل کا سیکھنا اور مسائل کو سیکھ کر یاد رکھنا، دوسروں تک پہنچانا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں ساری باتوں کا یقین عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے۔